اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس کتاب کا 7واں حصہ انشاءاللہ کہ آج بیان ہوگا، اور جو ہم نے چھٹی والی میں جب اینڈ کیا تھا تو ہم نے جو صفت شروع کی تھی وہ ہے رحمت خدا سے نا امیدی کی مذمت، اور اس میں کچھ فصلیں شروع ہوتی ہیں کہ جس کی پہلی فصل سے انشاءاللہ یہ والی آڈیو شروع کی جائے گی۔ رحمت خدا سے امیدوار رہنے اور گمان نیک رکھنے کی شرافت اور اس کے حصول کے اسباب اور حد کا ذکر۔ واضح ہو کہ یاس کی ضد امیدداری رحمت خدا ہے۔ اس صفت کو رجا کہتے ہیں۔ رجا اس خوشی اور سرور دل سے مراد ہے کہ جو انتظار امر محبوب سے حاصل ہو۔ اس خوشی اور سرور کو اس وقت میں رجا امیدواری کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو بے عیب تخم کی کاشت کرے، اچھی زمین اس کے لیے انتخاب کرے، وقتاً فوقتاً پانی دیتا رہے، لیکن بغیر فراہمی اسباب کی توقع رکھنے کو رجا نہیں کہتے، بلکہ اس کا نام غرور اور حماقت ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے اسباب فراہم کرے کہ جن سے مطلوب کا حاصل ہونا یقینی نہ ہو بلکہ مشکوک ہو، اور ایسی حالت میں حصول مطلوب کی توقع رکھے، تو پھر اس کا نام آرزو اور تمنا ہے۔ جب اس کو آپ نے معلوم کیا تو واضح ہوا کہ دنیا کھیتی آخرت کی ہے، آدمی کا دل زمین کا حکم رکھتی ہے، ایمان مثل تخم یعنی بیج کے ہے، اور طاعت مثل پانی کے ہے کہ زمین کو اس سے سیراب کرنا ہے۔ گناہوں اور اخلاق ذمیمہ سے دل کو پاک کرنا کچرے اور پتھر اور گھاس کہ جو زراعت کو خراب کرتا ہے اس سے ہے۔ زمین کو پاک کرنے کی مانند روز قیامت کاٹنے کا دن ہے۔ پس بندے کو نمائش کہ اس صاحب زراعت کی مانند امید رکھنا چاہیے کہ جس نے تخم کو زمین پاک میں ڈالا ہو، اس کو وقت پر پانی دیا ہو، پروردگار پر امید رکھ کر بیٹھا ہو اور امید غلہ کے گھر لے جانے کی رکھتا ہو، اس امید کو رجا کہتے ہیں۔ عقل مندوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، جبکہ بندے نے زمین دل کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کیا، ایمان کے تخم کو اس میں بویا، اطاعت کہ جو مثل پانی کے ہے اس میں جاری کیا، تو پروردگار سے امید رکھ سکتا ہے اور سوئے خاتمے سے نگاہ رکھے اور اس کو بخشے۔ ایسی امیدواری اور رجا از روئے عقل اور شرع نیک ہے، مگر جو شخص زراعت سے ہی غافل رہا، تمام عمر سستی اور راحت میں بسر کی، یا تخم کو اس کھاری زمین میں کہ جس میں پانی ٹھہرتا ہے بویا اور اس پر غلے کے کانٹے اور انبار کر کے گھر لے جانے کی توقع رکھتا ہے، تو اس کو حماقت اور غرور کہتے ہیں۔ یا پھر اگر تخم یقین اور ایمان کی زمین دل میں ہی نہ بویا ہو، اور بویا بھی تو دل کو صفات رذائل سے پاک نہیں کیا، اطاعت کے پانی سے آبیاری بھی نہیں دی، اور ایمان و مغفرت کی پھر بھی امید رکھی، تو ایسا شخص مغرور اور احمق ہوگا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ امیدواری اور رجا اس وقت ہے جبکہ آدمی امید کسی محبوب کی رکھتا ہو اور تمام وسائل و اسباب کی جو اس کے اختیار میں ہے فراہم کیے ہوں، کوئی چیز باقی نہ ہو مگر اس کے سوا جو اس کی قدرت سے باہر ہے۔ ایسا شخص فضل و کرم خدا سے امیدوار ہے کہ وہ اس کے سوئے خاتمے سے ایمان کو شیطان سے اور اس کے دل کو ہوا و ہوس سے محفوظ رکھے۔ احادیث اور اخبار کے جو ترغیب رجا اور امیدواری اور عفو اور رحمت خدا میں آئے ہیں ان لوگوں سے مخصوص ہیں جو لوگ امید کے ساتھ عمل خالص رکھتے ہیں اور دنیا اور لذات دنیا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پس ہر صاحب عقل کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ شیطان اس کو فریب نہ دے، اطاعت اور عبادت سے باز نہ رکھے،
مبادہ وقت آ پہنچے اور تمام امور اختیار سے نکل جائیں۔ احوال انبیاء اور مقربان بارگاہ خدا کی عبادت پر نظر کرنا لازم ہے۔ انہوں نے کیوں کر اپنی عمر عبادت خدا میں صرف کی، رات دن اپنے بدن کو رنج اور تکلیف میں ڈالا، عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوئے، لذات دنیاوی سے آنکھ بند کی، شربت محبت و بلا کو نوش کیا، باوجود اس کے ہمیشہ خوف خدا سے لرزاں اور ان کی آنکھیں گریاں کرتی تھیں۔ آیا وہ عفو رحمت خدا کی امید نہیں رکھتے تھے یا اس کی وسعت کرم سے آگاہ نہیں تھے؟ خدا کی قسم، ان کی آگاہی مجھ سے اور آپ سے زیادہ اور ان کی امیدواری بہت بڑی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ رحمت کی امید بغیر دستاویز اطاعت اور عبادت کے حماقت اور نادانی ہے۔ اب ہم ابتدا میں بعض احادیث اور آیات کے جو فضیلت رجا اور امیدواری کے آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے بعد غرور اور حماقت کی مذمت میں جو اخبار وارد ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اخبار باعث امیدواری بخدا، واضح ہو کہ آیات و اخبار کی جو سبب رجا و امیدواری ہوتے ہیں اور جن سے رجا و امیدواری کی ترغیب ہوتی ہے بہت ہیں اور چند قسموں پر ہیں۔ پہلی وہ آیات و اخبار ہیں کہ جن میں یاس اور نومیدی رحمت خدا سے امتناع کیا گیا ہے، جیسا کہ مذکور ہوا۔ دوسری وہ احادیث ہیں کہ جو رجا اور امیدواری سے مخصوص ہیں، جیسا کہ مروی ہے کہ کوئی مرد حالت نزا میں تھا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کے سرہانے موجود تھے۔ عرض کیا کہ اپنے کو گناہوں سے ڈرنے والے اور رحمت پروردگار کا امید پاتا ہوں، تو حضرت نے کہا کہ اس وقت خوف اور امید بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتے، مگر یہ کہ خدا اس کی امید کے موافق پہنچاتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بے خوف کرتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خداوند عالم بندے سے قیامت میں فرمائے گا کہ کون سا امر مانے ہوا کہ تو نے امر منکر کو دیکھا اور اس سے منع نہیں کیا۔ اگر اس وقت یہ عذر پیش کرے کہ پروردگار میں تجھ سے امید رکھتا تھا اور آدمیوں سے ڈرتا تھا، تو خدا فرمائے گا کہ میں نے تیرے اس گناہ کو بخش دیا۔ پھر انہیں حضرت سے منقول ہے کہ ایک مرد کو داخل جہنم کریں گے، وہ 1000 سال عذاب میں رہے گا۔ ایک روز یا حنانو یا منانو کہہ کے فریاد کرے گا تو خداوند عالم جبرائیل سے کہے گا کہ جاؤ اس بندے کو میرے نزدیک لاؤ۔ پس جبرائیل اس کو لا کر مقام عرض پروردگار پہ کھڑا کریں گے۔ پس خطاب الہی آئے گا کہ اپنے مقام کو تو نے کیسے پایا؟ تو کہے گا کہ نہایت خراب مقام۔ خطاب ہوگا کہ اس کو پھر اسی جگہ لے جاؤ۔ جب وہ بندہ جہنم کا راستہ لے گا اور روانہ ہوگا تو پیچھے پلٹ کر دیکھے گا۔ اس وقت خدا کہے گا کہ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں تجھ سے امید رکھتا تھا کہ جب مجھ کو جہنم سے نکالا ہے تو پھر مجھے وہاں نہیں بھیجے گا۔ تو اس وقت خطاب ہوگا کہ اس کو پلٹاؤ اور بہشت میں لے جاؤ۔ نیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت کرنے والے اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہوں، اگر وہ عبادت میں انتہائی کوشش سے کام لیں اور تمام عمر اپنی نفس کو میری بندگی کی زحمت میں ڈالیں، پھر بھی خاسر ہوں گے اور میری عبادت کا حق نہیں بجا لا سکیں گے۔ ہاں، اگر میری کرامات اور نعمت بہشت اور میرے جوار میں درجات عالیہ کے امیدوار ہیں تو چاہیے کہ میری رحمت پر ثابت قدم، میرے فضل و کرم کے امیدوار مجھ سے گمان نیک رکھ کر مطمئن ہوں۔ میری رحمت ان کو گھیر لے گی، میں ان کو خوش کروں گا اور خلعت عفو ان کو پہناؤں گا، بتحقیق کہ میں خداوند رحمان و رحیم ہوں اور یہ میرے نام ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کتاب علی ابن ابی طالب میں نے دیکھا کہ لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ اس خدا کی قسم ہے کہ جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، بعض مومنین کو خدا سے گمان نیک رکھنے، اس کے فضل و کرم کے امیدوار رہنے، حسن خلق رکھنے اور غیبت مومن سے پرہیز کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی نیکی عطا ہوئی ہے۔ اس خدا کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، بندہ مومن کو توبہ اور استغفار کے بعد خدا عذاب نہیں کرتا مگر بسبب گمان بد اور کمی امیدواری خدا اور بدخلقی اور غیبت مومن کے۔ نیز خدا کی قسم ہے کہ کوئی بندگان گمان نیک نہیں رکھتا مگر یہ کہ خدا اس کے ساتھ اس کے گمان کے موافق رفتار کرتا ہے، کیونکہ کریم ہے
کیونکہ کریم ہے، تمام نیکیاں اس کے اختیار میں ہیں۔ وہ شرم کرتا ہے کہ جب بندہ مومن گمان نیک رکھے، اس کے گمان کے خلاف کرے، اس کی امید نہ بڑھائے، پس خدا پر گمان نیک رکھیے اور اس کی طرف رغبت کیجیے۔ تیسرے جو امور باعث امیدواری مومنین ہیں وہ یہ ہیں کہ حسب تصریح آیات قرآنی اور احادیث نبوی، ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین مومنین کے واسطے طلب مغفرت کرتے رہے، خدا سے ان کی آمرزش طلب کرتے رہے، پس ان کی دعا ضرور مقبول درگاہ پروردگار ہوگی۔ چنانچہ خداوند عالم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، اس سے طلب آمرزش کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے کہ جو دنیا میں ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میرا زمانہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی طرح زمانہ ممات بھی، کیونکہ زندگی میں تم سے احکام شریعت بیان کرتا ہوں، طریقہ اور آداب تم کو سکھاتا ہوں، میرے مرنے کے بعد جو اعمال تم سے صادر ہوں مجھ سے عرض کیے جاتے ہیں، جبکہ دیکھتا ہوں کہ وہ نیک ہیں تو شکر خدا کرتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ بد ہیں تو خدا سے طلب آمرزش کرتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے تو ملائکہ اس کے لکھنے میں تاخیر کرتے ہیں، اس خیال سے کہ شاید یہ پشیمان ہو اور استغفار کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ صادر ہو تو صبح سے شام تک لکھنے میں صبح سے شام تک لکھنے میں تاخیر کی جاتی ہے، اگر توبہ کر لے تو نہیں لکھتے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جو کوئی گناہ کرے تو اس کے 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہے گا تو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ وسیلہ نجات مومنان اور باعث امیدواری گناہگاران اور شفاعت شافع روز قیامت اور عذر خواہی گناہگاران ہے، پیغمبر رؤوف و رحیم ہے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم السلام جب عرصہ محشر بپا ہوگا تو پیغمبر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام شفاعت پر کمر باندھیں گے، گناہگار امت کی طرف سے عذر خواہی ہوگی، ان کی تقصیرات کے عفو کے لیے بارگاہ احادیث سے سوال کریں گے، ان کی بخشائش خدا سے طلب کریں گے، چنانچہ خداوند مہربان ان برگزیدوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے، البتہ قریب ہے کہ تیرا پروردگار تجھ سے اس قدر بخشش اور عطا کرے کہ تو راضی اور خوشنود ہو جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایک آدمی کو بھی جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے صاحبان گناہوں کبیرہ کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ حقیقتاً یہ وہ خوشخبری ہے کہ جس سے مومنوں کی آنکھیں روشن ہیں، ان کا دل اس سے شاد اور خرم ہوتا ہے۔ چھٹا، دوستوں کے لیے بشارتیں وارد ہوئی ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ان کو پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی دوستی عذاب سے نجات دے گی، خواہ انہوں نے کس قدر گناہ کیے ہوں، کیسی ہی معصیت سرزد ہوئی ہو۔ ساتواں کہ خداوند عالم نے آتش جہنم کو کفار کے واسطے خلق کیا ہے، بغیر دشمنان خدا کے کوئی شخص داخل جہنم نہیں ہوگا۔ خدا اپنے دوستوں کو اس سے ڈراتا ہے اور فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 16 کہ آتش جہنم سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سورہ آل عمران اس آتش جہنم سے ڈرو کہ جو کفار کے خلق اور مہیا کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ لیل میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ آتش جہنم میں نہیں ڈالا جاتا مگر وہی بدبخت کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے روگردانی کی۔ آٹھویں، خصوصی وسعت عفو و مغفرت اور زیادتی رحمت کے لیے بہت سی آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 6 میں ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار کل آدمیوں کے لیے باوجود ان کی نافرمانی کے بڑا بخشنے والا ہے۔ مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی کہ میں قیامت میں تیری امت کا محاسبہ تجھ پہ چھوڑ دوں گا۔ حضور نے کہا تو ان کے لیے مجھ سے بہتر ہے ان کا محاسبہ تجھ سے ہی متعلق رہے، تو خطاب ہوا اس وقت میں بھی تجھ کو ان کے حق میں مخذول و منکوب نہ کروں گا۔ مروی ہے کہ جس وقت بندہ کوئی گناہ کر کے استغفار کرتا ہے تو خدا ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ گناہ اس سے صادر ہوا، لیکن جانتا ہے کہ کوئی پروردگار ہے کہ جو گناہوں کو معاف
کرنے والا ہے، پس میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں خلق کو پیدا کیا کہ مجھ سے نفع حاصل کریں، اور ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں ان سے فائدہ مند ہوں۔ مروی ہے کہ اگر بندے گناہ نہ کریں تو خدا دوسری خلق پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور خدا ان کو بخشے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جس طرح ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے، خدا اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ نواں ہے، احادیث میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں جو بلا اور نا خوشی اور مرض مومن کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پاؤں کسی پتھر کے اگر نیچے بھی آ جائے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار آتش جہنم کی ایک بو ہے، آتش جہنم میں سے مومنوں کا حصہ اسی قدر ہے۔ 10واں، اخبار میں وارد ہوا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی عمل نفع نہیں بخشتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ بوجہ ذرہ ایمان کے یا کسی عمل نیک کے بندے کو بخش دیتا ہے اور داخل بہشت کر دیتا ہے۔ 11ویں، خدا سے گمان رکھنے کی ترغیب میں وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اب وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آدمی کی موت خدا سے گمان نیک پر ہونا چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک عالم کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا گیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری روح قبض کی گئی تو خطاب ہوا، اے شیخ بد کردار، تو نے کیا کیا؟ پس اس درجہ مجھ پہ خوف اور وحشت غالب ہوئی کہ جس کی حد نہیں۔ میں نے عرض کی کہ اس طرح کی حدیث تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ کو نہیں پہنچی۔ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح پہنچی؟ تو میں نے کہا کہ تیرے پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جس طریقے پر وہ گمان کرے اس سے سلوک کروں گا۔ پس میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھ کو عذاب نہ کرے گا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے اور جبرائیل نے سچ کہا ہے، تو بھی سچ کہتا ہے، اے ملائکہ لے جاؤ اور اس کو داخل بہشت کر دو۔ 12ویں، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن کفار اور دشمنان اہل بیت رسالت مومنین اور ان کے دوستوں کا فدیہ ہوں گے، یہ ان کے دوستوں کے گناہوں کو ان کے پاؤں پر لکھ کر ان کے عوض انہیں جہنم میں لے جائیں گے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں، اور جس عذاب اور عقاب کے وہ سزاوار ہیں وہ ان کو دنیا ہی میں مختلف بلیات اور تکالیف کے ذریعے سے پہنچ جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت سے ہر ایک کے لیے ایک کافر اہل کتاب میں سے قرار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا فدیہ ہے۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو بسبب اس ظلم کے کہ جو انہوں نے ہمارے دوستوں پر کیا ہے، ہمارے دوستوں کا فدیہ قرار دیں گے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت میں ہمارا دوست کہ جس نے ہماری دوستی کی محافظت کی اور اپنے دین میں تقیہ کیا ہے، اپنے برادر مومن کے حقوق کو بجا لایا لیکن اطاعت اور عبادت میں کوتاہی کی، اس کے مقابلے میں 100 یا اس سے زیادہ نفر لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بیان کیا گیا ہے، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ رجا اور امیدواری رحمت و مغفرت خدا پر بعد اطاعت اور عبادت کے یقین رکھنا چاہیے، بغیر اس کے وہ غرور و حماقت ہے۔ آیات و اخبار میں بھی بے حد اس چیز کے بارے میں بتایا ہے، چنانچہ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 218 کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بوجہ متابعت رسول اپنے وطن سے ہجرت کی، راہ خدا میں کفار اور نفس امارہ کے ساتھ جہاد کیا، یہی لوگ رحمت پروردگار کے امیدوار ہیں۔ اور مذمت میں ایک گروہ کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 169 میں فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کے بعد کچھ لوگ آئے، انہیں کتاب خدا اپنے اسلاف سے پہنچی، مگر انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو اختیار کیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم عنقریب بخشے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ احمق وہ ہے کہ جو ہوا و ہوس نفسانی کی مطابعت کرے اور پھر خدا سے امید رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمت خدا کے امیدوار ہیں،
وہ لوگ ہمیشہ اسی حالت میں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی۔ کسی نے حضرت سے عرض کی کہ ایک قوم آپ کے دوستوں میں سے معصیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں ہی نہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان کی امیدیں مضطرب ہیں، کیونکہ جو کوئی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے عمل بھی کرتا ہے۔ فصل نمبر 2، کس شخص کو خوف بہتر ہے اور کس کو رجا؟ خوف اور رجا صفات و اخلاق فاضلہ میں سے ہیں۔ ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ انسان ان کے سبب سے اطاعت اور عبادت پر ثابت قدم رہتا ہے اور یہی باعث علاج دل رنجور ہوتے ہیں، لیکن خوف اور رجا کے بارے میں لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ بنسبت طمع اور امید کے ترس اور خوف سے اس کا کام نکلتا ہے، ایسے شخص کے لیے صفت خوف ہی اصلح ہے، اور دوسرا شخص کہ جو اس کے برعکس ہے، اس کا حکم بھی اس کے خلاف ہے۔ پس جس پر صفت امن عذاب خدا سے غالب ہو اور وہ مکر اللہ سے ایمن ہوا ہو، تو صفت خوف کے حاصل کرنے سے اس کی درستی ہوتی ہے۔ جس پر رحمت خدا سے یاس کا غلبہ ہوا ہو تو صفت رجا کے حاصل کرنے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو کوئی دریائے معصیت میں غرق اور دام شہوات دنیاوی میں گرفتار ہو، اس کو چاہیے کہ خوف کے حاصل کرنے کے درپے ہو، اور جس نے معاصی ظاہریہ اور باطنیہ کو ترک کیا ہو تو طرز اور امید مساوی ہونے پر اس کی درستگی ہوگی۔ خلاصہ مطلب یہ کہ آدمی کو جو چیز بیشتر منزل مقصود تک پہنچانے والی ہو اس کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر دونوں صفتوں کو اعتدال کے ساتھ مساوی طور پر حاصل کرنا چاہے، جیسا کہ خداوند متعال ایک جماعت کے وصف میں فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 کہ وہ ترس اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا کہ اے فرزند، خدا سے اس درجہ خوف کرو کہ اگر تمہارے اہل زمین کی بھی اطاعت رکھتا ہے تو قبول نہ کرے، اور اس طرح خدا سے امیدوار رہو کہ اگر تو نے تمام اہل زمین کے گناہوں کے برابر بھی گناہ کیے ہیں تو وہ تجھ کو بخش دے گا۔ حارث بن مغیرہ کہتا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ لقمان کی وصیتیں کیا تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں عجائبات ہیں۔ تمام سے زیادہ عجیب امر یہ ہے کہ اپنے پسر کو وصیت کی تھی کہ اس طرح خدا سے ڈر کہ اگر اطاعت ثقلین کو اپنے ساتھ لے جائے تو ایسا سمجھ کہ تجھ پر رحم نہ کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ کہتے تھے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہے مگر اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور خوف اور دوسرا نور امید۔ جب کسی کو بھی وزن کیا جائے تو دوسرے سے زیادہ نہ ہو۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ 3 شخصوں کے واسطے صفت رجا صفت خوف سے افضل و بہتر ہے۔ پہلا یہ کہ وہ شخص کے واجبات کو بجا لائے اور محرمات سے اجتناب کرے، لیکن اس کا نفس مستحبات کے بجا لانے اور اپنے عمر کو اطاعت میں صرف کرنے سے کاہلی کرے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ خداوند عالم نے جو مقربین سے درجات علیین کا وعدہ کیا ہے اس کی امید رکھے، تاکہ ایک طرح کی خوشی اس کے دل کو حاصل ہو اور اس کی تمام نیکیاں تمام اعمال نیک پر قائم رہیں۔ دوسرا وہ شخص اس نے اپنی عمر گناہ میں صرف کی ہو، اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے سے اپنی نجات سے مایوس ہو، اور جب توبہ اور پشیمانی کا خیال اس کے دل میں گزرے تو اس کو شیطان نا امیدی کی راہ دکھائے اور کہے کہ تیری توبہ کہاں قبول ہوتی ہے، تیری توبہ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے توبہ اور عبادت نہ کرے۔ پس ایسے شخص کو چاہیے کہ صفت رجا حاصل کرے، ابلیس کا فریب نہ کھائے، اور جانے کے بعد پروردگار عالم کا فیض و بے رحمت بے پایاں ہے، گناہ کو وہ بخش دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس پر اس قدر خوف غالب ہو کہ ہلاکت پر آمادہ ہو اور کثرت خوف سے اس کے بدن پر نقصان کا گمان ہو۔ ان تینوں شخصوں کے علاوہ وہ شخص کہ جو صاحب معصیت نہ ہو، اس کے لیے خوف و رجا کو مساوی طور پر حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو شخص فریب شیطان سے مغرور اور رات دن لہو و لعب اور سرور میں مشغول ہو، اطاعت و عبادت میں کاہلی کرے، گناہوں پر دلیر اور شجاع ہو، نہ حرام و حلال کی فکر، نہ عقاب و عذاب کا اندیشہ، جیسا کہ اس زمانے کے اکثر ابنائے روزگار ہیں، پس ان کو صفت رجا کی دوا دینا
ستم قاتل ہے، کیونکہ زیادتی رحمت کے سننے سے انسان کو گناہوں پہ جرأت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا واعظ کو ضرور ہے کہ ہر کسی کے مرض کو پہچانے، اس کی علت اور مزاج کو جانے، جس سے مرض دور ہوتا ہے اس سے دوا دے، اور وہ دوا نہ دے کہ جس سے اس کا مرض زیادہ ہو۔ لہٰذا اس زمانے میں اسباب خوف کے بیان میں کوشش کی جائے، آدمیوں کو عذاب سے ڈرائیں، نہ یہ کہ واعظ سے آدمیوں کی تالیف قلوب کی جائے اور ان سے آفرین اور تحسین کی امید رکھے۔ اسباب امیدواری کے تذکرے سے خود اور دوسروں کو ہلاکت میں نہ ڈالے، مگر جس مقام میں یہ شر و بدی نہ ہو اور گناہوں کی جرأت کا باعث نہ ہو، تو بندوں کو رحمت خدا کا امیدوار کرنا بہتر اور افضل ہے، کیونکہ جو اطاعت امید سے کی جائے وہ اطاعت خوف سے بہتر ہے۔ مقرب ترین خدا وہ ہے کہ جو اس کو زیادہ دوست رکھے، اور دوستی طمع اور امید سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ ترس اور خوف سے۔ اسی وجہ سے خدا نے اس قوم کو سرزنش کی ہے جو خدا سے بدگمانی رکھتی ہے۔ اخبار میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر خداوند عالم نے وحی کی کہ مجھ کو دوست رکھو، کیونکہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ دوسروں کو میرا دوست کرتا ہے۔ تو عرض کی کہ اے پروردگار، کیوں کر آدمیوں کو تیرا دوست کروں؟ فرمایا میری نیکیاں ان سے ذکر کرو، میرے احسانات، میرے انعام کو ان سے بیان کرو اور ان کو یاد دلاؤ۔ ایک بزرگ دین ہمیشہ آدمیوں سے امیدواری خدا کا ذکر کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے گزر گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھ کو مقام خطاب پروردگار پہ کھڑا کیا گیا اور خطاب ہوا کہ کس سبب سے ہمیشہ تو آدمیوں کو طمع اور امیدواری کی دعوت دیتا۔ اس نے کہا کہ ان کے دل میں تیری دوستی قائم کرنا چاہتا تھا، تو خدا نے کہا میں نے تجھ کو بخش دیا ہے۔ بس کیوں کر صفت رجا خوف سے افضل نہ ہو کہ صفت رجا دریائے رحمت کی، اور صفت خوف دریائے رحمت کی، اور صفت خوف دریائے غضب کی نہر ہے۔ جو شخص صفات لطف و رحمت کو ملاحظہ کرتا ہے اس پر محبت غالب ہوتی ہے، اور کوئی مقام محبت الہی سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ خوف چونکہ صفت غصب پر موقوف ہے، اس سے اس قدر محبت حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے کی مخلوق چونکہ گناہ گار و مغرور ہے، لہٰذا ان کی اصلاح خوف سے کرنی چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو ان کی اطاعت پر رکھیں، خواہشات دنیا کو ان پر تلخ اور ان کے دل سے غرور کو دور کریں، ان کے دل کو علائق عالم سے سرد کریں۔ یہ علاج زمانہ مرض سے قبل کیا جائے، اور مرنے کے بعد ہر شخص کے لیے صفت رجا کا غلبہ اسلحہ ہے، کیونکہ خوف تازیانہ عمل ہے، اور اب چونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ صفت خوف کے باعث دوستی خدا میں کمی واقع ہو۔ درحانہ کہ ہر شخص کو محبت خدا کے ساتھ دنیا سے جانا چاہیے تاکہ اس کی لقا کا شوق غالب ہو۔ ایسا شخص دنیا سے خوش و خرم جاتا ہے، کیونکہ کوئی مسرت اور خوشی ملاقات محبوب سے زیادہ نہیں، اور کوئی رنج فراق محبوب سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ پس مسکین و بیچارہ وہ ہے کہ جو مرگے فرزند، عیال، جاہ و مال کی دوستی اس کے دل پر غالب ہو، تمام دوست اس کے دنیا میں ہوں، اور دنیا اس کے لیے بہشت ہو، کیونکہ بہشت وہ مقام ہے کہ جہاں آدمی کی محبوب اشیاء موجود ہے۔ پس ایسے شخص گویا موت کے باعث بہشت سے باہر جاتا ہے۔ اہل دنیا کے لیے یہ پہلا علم ہے جو مرنے کے وقت پہنچتا ہے، باقی اعلام اس کے علاوہ ہیں۔ جس شخص کو دنیا سے کوئی علاقہ نہیں تو دنیا اس کے لیے زندان ہے، موت اسے زندان سے رہا کرتی ہے۔ یہ پہلی خوشی ہے جو موت سے اس کو حاصل ہوتی ہے، پھر علاوہ ان مسرتوں کے جو اس کو آخرت میں بھی ملیں گی۔ فصل نمبر 3، تحصیل رجا کا طریقہ۔ جب آپ نے فضیلت رجا کو اور اس کے موقع کو معلوم کر لیا تو اب اس صفت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں جیسا کہ کہا گیا اسباب امیدواری میں غور کرے، ان کو اپنے دل میں نقش کرے، مقرر ان کا خیال کرے، ہمیشہ ان کو ذکر کرتا رہے۔ پس جو بھی نعمتیں اور کرامتیں بے شمار بندوں کو دی گئی ہیں ان کو ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ عنایت الہیہ نے اسباب دنیاوی میں جس شے کی ضرورت تھی کسی میں بھی کوتاہی نہیں کی ہے، حالانکہ یہ دنیا خانہ بلا و محنت ہے، مقام سرور و راحت نہیں۔ پس اس مقام پر جب زینت و جمال کی جملہ اشیاء پیدا کی ہیں تو خانہ آخرت میں فیض نعمت اور احسان و راحت ہے، کیونکہ بندوں کو
معطل رکھے گا۔ خود ارشاد ہوتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ دنیا کے باوجود اشغال گناہ و لہو و لعب انسان کو نعمت سے سرفراز کر رہا ہے، تو کیوں کر آخرت میں کہ جہاں انسان کے لیے بجز اس کی درگاہ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سب سے زیادہ باعث امیدواری بندگان یہ امر ہے کہ خداوند عالم خیر محض ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے، وہ فیاض علی الاطلاق بخشندہ مطلق ہے۔ اس نے خلق کو پیدا کیا تاکہ ان پر جود و احسان کرے، اپنے فضل و کرم کو ظاہر کرے۔ البتہ وہ اشخاص کہ جو اس کی وحدانیت کے قائل ہیں اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر رحم کرے گا اور ان کو ہمیشہ عذاب میں نہیں رکھے گا۔ چوتھی صفت ہے ضعف نفس کی علامت اور اس کا علاج۔ واضح ہو کہ ضعف نفس کی علامت خبیثہ یہ ہے کہ آدمی نزول بلا اور حوادث کے وقت عجز اور زبونی اور اضطراب ظاہر کرے، ہر معمولے سے معمولی حادثے کے وقت بھی متزلزل اور اضطراب ظاہر کرے۔ یہ صفت نہایت ہی خبیث ہے۔ ایسا شخص عقل کی نظر میں ذلیل و خوار ہے، اس کا لازمہ ذلت و خوف ہے۔ امورات مہمہ کو یہ شخص انجام نہیں دے سکتا، امر بالمعروف نہیں منکر سے کنارہ کش ہوتا ہے، تھوڑی سی بلا سے مضطر اور خائف ہو جاتا ہے۔ اس صفت والا مرتبہ بلند و منصب ارجمند سے محروم رہتا ہے، ہر دو عالم کی بزرگی اور عزت سے بھی دور رہتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، ہمیشہ حادثہ دنیا سے خائف، ہر ساتھ تشویش اور غم میں۔ اس کی طبیعت لڑکوں کی طبیعت کے مانند ہے اور جبلت عورتوں سے مشابہت ہے۔ اخبار میں وارد ہوا کہ مومن کو ہر کام میں اختیار دیا ہے، لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ اپنے کو ذلیل اور بے قدر کریں، جیسا کہ خدا نے سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ عزت خدا اور پیغمبر اور مومنین کے لیے ہے۔ بس مومن کو چاہیے کہ اپنے کو عزیز رکھے، ذلیل نہ کرے، نیز پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو۔ پہاڑ کو تیشے سے ٹکڑے کر سکتے ہیں، مگر مومن کے دل میں سے کوئی چیز نہیں توڑی جا سکتی۔ علاج اس صفت بد کا، جیسا کہ جبن و خوف میں گزرا، اس کے ضد میں حاصل کرنا ہے۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا کی جو ضد ہے وہ بزرگی نفس اور مضبوطی قلب ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اس پہ وارد ہو اس کو برداشت کرے، مانند گھاس کے ہوا سے نہ ہلے، مثل ہوش و روبا کے ادھر ادھر متحرک نہ ہو، بلکہ مانند پہاڑ ایک ایسی جا قائم رہے، ہوائے مختلف پر التفات نہ کرے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن صاحب صلابت و مہابت و عزت ہے۔ یہ تمام بزرگی نفس اور قوت کی جڑیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن کو خدا نے 3 خلعت کرامت فرمائے ہیں۔ پہلا دنیا اور آخرت میں عزت، دوسرا دنیا اور آخرت میں ظفر و رستگاری، اور تیسرا اہل ظلم و معصیت کے قلب میں اس کی محبت۔ یہ صفت حقیقتاً سرآمد صفات ہے۔ اس صفت والے کی نگاہ میں خواری، عزت اور مفلسی اور ثروت یکساں ہے۔ نہ ابنائی روزگار کی دوستی سے خوشی، نہ ان کی دشمنی سے کوئی خوف، نہ ان کی تعریف سے شاد، نہ ان کی مذمت سے غمگین۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمام عالم تلوار کھینچ کر اگر وہ مجھ پر حملہ کرے تو کوئی فرق میرے حال میں نہیں ہوگا، بلکہ جس شخص کو روزگار و انقلاب لیل و نہار کا اس پر مطلق اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ صفت فاضلہ ایسی نہیں کہ ہر شخص کو حاصل ہو، یہ وہ چشمہ نہیں کہ ہر بے سر و پا اس سے پانی پیے، یہ وہ سرا پردہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے اطراف گردش کرے۔ سوائے سوارے مارکائے میدان کوئی یہاں گھوڑا نہیں دوڑا سکتا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ سوائے نامداران شیر دل کے کوئی قدم اس جگہ نہیں رکھ سکتا۔ اس صفت کی تحصیل کا طریقہ وہی ہے کہ جو حصول صفت شجاعت اور رفع خوف مذموم میں بیان کیا گیا ہے۔ 5ویں صفت ہے پست ہمتی کی مذمت اور علو ہمتی کی فضیلت۔ واضح ہو کہ کارہائے بزرگ اور امور عظمیہ کی تحصیل میں قاصر رہنا اور شغل بائے پست و اعمال جزیہ پر قناعت کرنا، یہ خراب
صفت نتیجہ کم دلی اور صنعت نفس ہے۔ اس کی صفت کی ضد علو ہمتی ہے، یعنی مراتب اور مناصب عالیہ کی تحصیل میں کوشش کرنا۔ جس شخص کی ہمت بلند ہو اور امور جزیہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور منافع حسیہ اور نیویہ کی طمع میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا اور نقصان کے خوف سے مطلوب سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، بلکہ دنیا اور مافیہ اس کی نظر میں خار اور لذت جسمانیہ اس کے آگے بے اعتبار ہیں، نہ وہ دنیا کے حاصل ہونے سے شاد و فرحناک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے عدم حصول سے مخزون اور غمناک ہوتا ہے، بلکہ اس صفت والا راہ طلب میں قدم رکھتا ہے اور حصول مقصود کے در پہ ہوتا ہے تو اس کو نہ جان کا خوف ہے، نہ سر کی پرواہ، اور نہ شمشیر سے ڈرتا ہے، نہ ہی خنجر سے۔ جب یہ صفت مرتبہ کمال کو پہنچے تو اس صفت والا مقصد اعلیٰ کا طالب ہوتا ہے اور حقیقت ایمان اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت کا مشتاق ہوتا ہے، بلکہ جیسا کہ اخبار میں وارد ہوا ہے کہ موت سے بہتر اور کوئی تحفہ اس کے نزدیک محبوب نہیں ہوتا۔ یہ صفت بالا ترین فضائل نفسانیہ اور اعظم مراتب انسانیت ہے۔ اس لیے جو شخص مراتب عالیہ پر فائز ہو وہ اسی صفت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اس صفت والا ہرگز مرتبہ پست پر راضی اور متوجہ نہیں ہوتا۔ جس کام کو طلب کرتا ہے اس میں کوشش اور اجتہاد کرتا ہے اور اپنے مطلوب کو حاصل کرتا ہے۔ چھٹی صفت ہے بے غیرتی اور بے حمیتی کی مذمت اور غیرت اور حمیت کی شرافت۔ واضح ہو کہ بے عزتی اور بے حمیتی یہ ہے کہ جن چیزوں کی مثلاً دین اور ناموس، اولاد، اموال کی حفاظت اور نگہبانی کرنا لازم ہے، اس میں کوتاہی بے پرواہی کی جائے، یہ مرض مہلکات عظیمہ اور صفات خبیثہ میں سے ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ یہ دیوسی کی طرف منجر ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد بے غیرت کا دل الٹا ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنے اہل خانہ سے کوئی ایسا امر دیکھے کہ جو منافی غیرت ہے اور اسے غیرت نہ آئے تو خداوند عالم ایک مرغ بھیجتا ہے کہ جس کو قندر کہتے ہیں، وہ اس کے گھر پر 40 روز بیٹھتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ خدا غیور ہے، صاحب غیرت کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اس مرد کو غیرت آئی اور جو کچھ منافی غیرت کو دوست رکھتا ہے اور ان کو اپنے میں سے دور کرتا ہے تو فبہا، ورنہ وہ پرواز کرتا ہے اور اس کے سر پر بیٹھتا ہے اور اپنے پروں کو اس کی آنکھوں پر مارتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح ایمان مفارقت کرتی ہے اور ملائکہ اس کو ویوس کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جبکہ عراق میں تشریف رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل عراق، سنتا ہوں کہ تمہاری عورتیں مردوں سے شانہ بشانہ ہو کر چلتی ہیں، آیا تم لوگ حیا نہیں کرتے؟ تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تمہاری عورتیں بازار کو جاتی ہیں اور کافروں کے کاندھوں سے کاندھا ملاتی ہیں کہ راستہ ملے؟ اس صفت کی ضد غیرت اور حمیت ہے کہ جو نتیجہ شجاعت اور قوت نفس اور اشرف ملکات و صفات فضائل ہے۔ جو کوئی یہ صفت نہیں رکھتا وہ مردوں کے زمرے سے خارج ہے اور اس کو مرد نہیں کہتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی غیور ہے اور غیرت کی صفت کو دوست رکھتا ہے، اور یہ اس کی غیرت ہے کہ اس نے تمام اعمال ناشائستہ ظاہریہ اور باطنیہ ان دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی فصل نمبر پہلی ہے کہ طریقہ غیرت متعلق دین، عیال، اولاد اور مال۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ غیرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین اور ناموس، اولاد اور اموال کی نگہبانی کرے تو ان کی محافظت اور نگہبانی کا ایک طریقہ ہے کہ صاحب غیرت و حمیت کو اس سے تجاوز کرنا زیبا نہیں۔ اب غیرت و حمیت دینی یہ ہے کہ بدعت کے دور کرنے میں کوشش کرے، دین کے باطل کرنے والے دعوے کو دفع اور منکرین کو رد کرے اور رواج احکام دین میں لازمی جد و جہد کو عمل میں لائے، مسائل حلال و حرام کے ظاہر کرنے میں
نہایت مبالغہ کرے اور امر معروف اور نہی منکر میں دلیری سے کام لے، جو لوگ کے ظاہراً معصیت کرتے ہیں ان سے دوستی نہ کرے اور بقدر ضرورت مخفی طور پر غضبناک ہو۔ ناموس اور حرم میں غیرت یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ سے غافل نہ ہو اور ابتدا میں ایسے امر میں بے پرواہی نہ کرے کہ جس کا نتیجہ فساد کی طرف منجر ہو۔ بس دیکھنے میں نامحرموں کی اپنی عورتوں کی حفاظت کرے، ان کو کوچہ و بازار میں جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نے فرمایا کہ عورتوں کے واسطے کیا بہتر ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور کوئی مرد بھی ان کو نہ دیکھے۔ بس حضرت نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اصحاب پیغمبر نے مکانوں کے سوراخ کو بند کر لیا تھا تاکہ ان کی عورتیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ ایک روز حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی عورت کو حمام، عروسی، عیدگاہ، مجالس میں جانے اور باریک لباس پہننے کی اجازت دے یا ان امور پر راضی ہو تو خداوند تعالیٰ اس کو جہنم میں الٹا لٹکائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں حاضر ہوتی تھیں اور مخصوص اس زمانے کی عورتوں کو حضرت نے اجازت دی تھی، کیونکہ حضرت کو اس زمانے کی عورتوں کے احوال کا علم تھا اور جانتے تھے کہ ان سے کوئی برائی صادر نہیں ہوگی۔ اس زمانے کی عورتوں کو مسجد اور قبرستان میں بغرض فاتحہ اور زیارت جانے سے منع کرنا لازم اور واجب ہے۔ کوچہ و بازار، احمام، لہو و لعب کا کیا ذکر، کیونکہ عورتوں کا مکر حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ رفتار مقرر کی اور فرمایا کہ اگر اس زمانے کی عورتوں کے احوال پر پیغمبر مطلع ہوتے تو فرماتے کہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عید اور جمعے کی نماز کو گھر کے باہر جا سکتی ہیں، تو فرمایا نہیں، مگر کہ وہ عورتیں کہ جو بوڑھی ہوں۔ الغرض جو کوئی اس زمانے کی عورتوں کے حالات سے واقف ہوا اور کس قدر رگے مردی اور صفت غیرت و حمیت اس میں ہوئی تو عورتوں کو ضرور ان امور سے منع کرے گا جن سے احتمال سے فساد پیدا ہو، مثلا نامحرموں کو دیکھنا، ان کی آواز سننا، جب تک ظہور شرعیہ نہ ہو۔ الی ھذا غنا اور خواندگی کا سننا بلکہ گھر کے باہر جانے اور غیر کے گھر کی آمد و رفت سے حمام اور مسجد اور کسی محفل یا مجلس میں کہ جہاں تعزیہ سید الشہداء علیہ السلام ہو اور زیارت مستحبہ کے سفر کرنے سے جبکہ اندیشہ فساد ہو منع کرے گا، اس لیے کہ غالب اوقات یہ امور فساد سے خالی نہیں ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی ان کی نظر نامحرموں پر پڑتی ہے کہ جو طریقہ عفت کے منافی اور شیوہ غیرت سے دور رہے۔ بس اس زمانے کے مرد صاحب غیرت پر لازم ہے کہ اپنے اہل خانہ اور حرم کی حفاظت میں حد المقدور کوشش کرے، ان کو گھر کے باہر جانے سے روکے، مگر سوائے ان صورتوں کے کہ جو از روئے شرع واجب ہیں، مثلا سفر حج واجب یا کسی عالم خدا طرز کے گھر میں مسائل واجبیہ کے معلوم کرنے کے لیے، جبکہ مرد مسائل معلوم کر کے عورت کو نہ پہنچا سکتا ہو۔ اسی طرح زیارت ائمہ یا عورتوں کے تعزیہ خانے میں ان کی مثل کہ جہاں فساد کا اندیشہ نہ ہو شرکت کی اجازت دینا ان کو جائز ہے۔ ایسا ہی بوڑھی عورتوں کا جانا ان مقدمات پر کوئی ضرر نہیں رکھتا۔ نیز مقتضائے غیرت یہ ہے کہ عورتوں کو حکایات شہوت انگیز اور سخنان عشرت آمیز کے سننے سے اور اس بوڑھی عورت کی مصاحبت سے کہ جو مردوں کے پاس آمد و رفت رکھتی ہو منع کرے۔ اسی وجہ سے احادیث میں عورتوں کو سورہ یوسف کے پڑھنے اور سننے سے منع کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یوسف عورتوں کو تعلیم نہ دو اور نہ ہی ان کو سناؤ، سورہ نور ان کو یاد دلاؤ کیونکہ اس میں واعظ و نصیحت ہے، اور فرمایا اسی طرح مرد صاحب غیرت کو چاہیے کہ تمام ضروریات خوراک و پوشاک اور تمام اشیاء ضروری خانہ داری مہیا رکھے تاکہ اپنی ضروریات کے سبب سے مستر ہو کر اعمال و اقوال ناشائستہ کی مرتکب نہ ہو۔ یہ جاننا چاہیے کہ صفت غیرت کی اگرچہ بہتر اور ضروع شرع اور عقل مستحسن اور مرغوب ہے، مگر اس میں زیادتی نہ کرے
اور آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ بے سبب اپنے اہل خانہ سے بدگمان رہے، سختی سے کام لے، پوشیدہ طور پر ان کی نگرانی کرے، کیونکہ ایسا ہی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عورت مانندے ٹیڑھی ہڈی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بعض قسم کی غیرت کہے کہ خدا اور رسول اس کو دشمن رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرد بغیر وجہ کے اپنے اہل خانہ سے غیرت کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ مخفی طور پر اپنے اہل خانہ کے احوال کی دریافت کرنے میں زیادتی کرنا نازیبہ ہے اور طریقہ شریعت کے موافق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں مرد بدگمانی رکھے گا کہ جو شرعاً مذموم ہے، چنانچہ مذکور ہوگا۔ اب اولاد کے متعلق غیرت یہ ہے کہ ابتدا میں ان کا خبر گیرا رہے اور ان کی پرورش کے لیے دایا صاحب عفت و نیک کو معین کرے، غذائے حلال ان کے لیے مہیا کرے، کیونکہ جو طفل غذائے حرام سے پرورش پاتے ہیں ان کی طبیعت بھی خبیث ہوتی ہے، ان کی طینیت خباثت سے خمیر کی جاتی ہے۔ جب کسی قدر تمیز پیدا ہو تو ان کو آداب نیک اور آداب مجلس سکھائے جائیں، ان کے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کھانے میں بسم اللہ کہنا تعلیم دے، اپنے کھانے سے لقمہ اٹھائے اور دوسرے کے کھانے پر ہاتھ دراز نہ کرے، نگاہ نہ رکھے، جلدی سے غذا نہ کھائے، لقمہ اچھی طرح چبائے، لباس کو غذا سے آلود نہ کرے، زیادہ کھانے کی عادت نہ کرے، لڑکوں سے زیادہ کھانے کی مذمت کرنی چاہیے، قناعت اور کم خواری کی تعریف کرے، ایک ہی غذا کی عادت نہ ہو بلکہ جو کچھ ہمدست ہو اس پہ قناعت کرے، ان کو خود آرائی اور زینت سے منع کرے، اس کی برائی ظاہر کرے کہ زینت و خود آرائی طریقہ عورتوں کا ہے، مرد اس کو برا جانتے ہیں، اور ہم نشینی سے ان لڑکوں کی کہ جو ناز و نعمت سے پرورش پائے ہیں حفاظت کرے، اور طریقہ بیٹھنے، راستہ چلنے، اٹھنے سونے کا ان کو تعلیم کرے، بیٹھنے اور کھڑے رہنے میں پیٹھ دوسروں کی طرف نہ ہو، آدمیوں کے سامنے نہ تھوکے، انگلی ناک میں نہ کرے، نہ چھینکے، اگر ضرورت ہو تو پوشیدہ طور سے ناک کو پاک کرے، آدمیوں کے سامنے جمائی نہ لے، پاؤں پر پاؤں نہ ڈالے، ہاتھ تھوڑی کے نیچے نہ رکھے، ہر طرف نہ دیکھ، سر کھلا نہ رکھے، ہم نشینوں سے تواضع و فروتنی کے ساتھ پیش آئے، کشادہ روئی، خوش کلامی کو اپنا شعار قرار دے، بزرگوں کی اطاعت اور تعظیم کرے، ان کے سامنے نہ کھیلے، جھوٹ بولنا، قسم کھانے سے روکے، اگرچہ وہ راست ہو، فحش لغو مسخرہ پن سے اس کو منع کرے، اس کو سچ کہنے اور سوچ کر بات کرنے اور سننے کی عادت ڈالے، دو زانو بیٹھنے اور دوسرے کو جگہ دینے کی عادت ڈالے، بری صحبت سے حفاظت کرے کہ اصل ادب یہی ہے، کسی سے کوئی چیز مانگنے سے ڈرائے، سمجھائے کہ عطا اور بخشش میں بزرگی اور مانگنے میں ذلت و خواری ہے۔ کتوں کی عادت ہے کہ غذا کے انتظار میں اپنی دم ہلاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، کسی استاد دیانتدار کے سپرد کرے کہ اس کو قرآن پڑھائے، نیکیوں کی حکایات اس سے بیان کرے، فضول باتوں سے اس کو منع کرے، اس کو تعلیم کرے کہ جب استاد مارے تو صبر کرے، دوسروں سے متوسل نہ ہو، اس کو کہے کہ یہ طریقہ جوان مردوں کا ہے، اس وقت میں مثل عورتوں اور غلاموں کے فریاد نہ کرے، ضرور ہے کہ جب مدرسے سے فارغ ہو تو اس کو کھیلنے اور سیر کرنے کی اجازت دے تاکہ اس کا دل مردہ نہ ہو، جب اس کو کس قدر قمیض ہو تو اخلاق نیک سکھانا، صفات رذائل سے دور رکھنا، صفات نیک مثلاً صبر و شکر، توکل، رضا، شجاعت، سخا، صدق، صفا اسے بتلائے، ان اوصاف والوں کی تعریف کرے، اور اخلاق رذیلہ مثلاً حسد، عداوت، خیانت، اس کی برائی ظاہر کرے اور ان اخلاق والوں کو برا کہے، اس کو نماز سکھائے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی تاکید کرے، اصول، عقائد اور آداب شریعت اس کو تعلیم کرے، آدمیوں کے سامنے اس کو اچھا کہے، اس پر احسان کرے، اور اگر کوئی برا فعل اس سے ظاہر ہو تو پہلی دفعہ دیکھ کر انجان ہو جائے، اس سے بیان نہ کرے اور ایسا ظاہر کرے کہ کبھی اس کام کے کرنے کی پھر اس کو جرأت نہ پیدا ہو، اگر دوسرے وقت وہ کام اس سے سرزد ہو تو پوشیدہ طور پر عتاب اور خطاب کرے اور ظاہر کرے کہ اگر اس سے یہ فعل ظاہر ہوگا تو آدمیوں میں رسوا ہوگا، زیادہ تر اس پہ غصہ نہ کرنا چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنا وقار قائم رکھے، اپنے کو لڑکے کی آنکھ سے نہ گرائے، ماں کو ضرور ہے کہ باپ کو خوف دلائے، اس کو اعمال ناشائستہ سے منع کرے، جب زیادہ تمیز پیدا ہو تو عبادت کرنے کی تاکید کرے، اس کی نظر میں دنیا کو ذلیل کرے، اس کو پروردگار سے امیدوار بنائے، اس کے سامنے آخرت کی تعریف کرے، بزرگی خدا کو اس سے ذکر کرے، جب اس طرح عمل کرے تو یہ اخلاق لڑکے کے دل میں مضبوط ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ زمرہ اخیار میں داخل اور باپ کے لیے باقیات صالحات ہوگا، اگر اس کے برخلاف اس کی تعدیب میں بے پرواہی بڑھتی گئی تو یہ لڑکا بےہود گوئی میں پرورش پائے گا، اس بے شرمی
فحش اور شکم پرستی کی عادت ہوگی۔ ماں باپ کے لیے ناگوار بلکہ باعث رسوائی ہوتا ہے اور خود دنیا میں سختی، افلاس، عقبہ میں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ پس مہربان باپ کو لازم ہے کہ تادیب فرزندی میں سعی کرے، جانے کی یہ امانت من جانب خدا اس کو ملی ہے۔ اس کا دل پاک اور اس کا جوہر صاف ہے، جو قابلیت ہر نیک اور بد کی رکھتا ہے، جیسی تعلیم دی جائے اسی میں ترقی کرتا ہے۔ اس کا باپ اس کے ثواب میں شریک ہے، پس اس کو ضائع اور مہمل نہ چھوڑے، غافل نہ ہو۔ لڑکی کو بھی لڑکے کی مانند ہی تربیت کرے، مگر اکثر امور میں تفاوت ہے۔ اس کو پردہ نشینی، حجاب، حیا اور ان کے مثل تعلیم دے۔ لڑکے کو ان آداب کی تعلیم کرنے کے بعد کہ جس علم اور صنعت کی قابلیت و استعداد رکھتا ہو اس کی تعلیم دے۔ کسی دوسرے امر میں جس کی استعداد نہ ہو مشغول نہ کرے کہ اس کی عمر ضائع ہوگی۔ مال کی غیرت یہ ہے کہ جانے کہ ہر شخص کو جب تک کہ دنیا میں ہے مال کی احتیاج ہے اور اس پر حصول آخرت موقوف ہے، کیونکہ معرفت اور اطاعت بقائے بدن و حیات پر، ان کی بقا، غذا اور قوت پر منحصر ہے۔ پس عقل مند کو چاہیے کہ جو مال حلال سے پیدا کرے اس کی حفاظت میں کوشش کرے، اس طریقے پر کہ بغیر ضرورت کے صرف نہ کرے، جس میں فائدہ دنیا اور آخرت نہ ہو، اس میں ہرگز خرچ نہ کرے اور بغیر مستحق کے نہ دے، خوشنمائی نہ ہو، چور اور خیانت کرنے والے سے محفوظ کرے، جہاں تک ممکن ہو ظالموں کو مسلط نہ کرے، ان کے مال پر قابو نہ دے، بلکہ مقتضائے غیرت مال یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اپنا مال صرف کریں تاکہ اس کا فائدہ اپنے کو حاصل ہو، وارث کے لیے نہ چھوڑے، مگر سوائے اس صورت کے جبکہ لڑکا صاحب خلق ہو، جس کا وجود بمنزلہ اپنے وجود کے ہو، تاکہ اس کے ثواب میں آپ شریک ہو سکے۔ صاحب غیرت و حمیت کیوں کر راضی ہوگا کہ جس مال کے حاصل کرنے کے لیے رات دن تکلیف اٹھائی ہو، اس کے جمع کرنے میں اپنی اوقات ضائع کی ہو، جس کا عرصہ محشر میں حساب دینا ہوگا، وہ اپنی عورت کے مرد کے لیے چھوڑ جائے اور وہ اس کو کھا کر قوت پکڑے اور اس عورت سے ہم صحبت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محنت ہے اور اپنے کو بے غیرت اور دیوس بناتا ہے۔ ایسا ہی وہ لوگ بھی صاحب غیرت و حمیت نہیں جو ان وارثوں کے لیے مال چھوڑتے ہیں، جو حق میت بیچارے کو نہ جانے، اس کو کبھی یاد نہ کرے، داماد، بھائی، بھتیجے، چچا وغیرہ، اگرچہ عورت کے شوہر کی طرح نہیں ہیں، لیکن جبکہ یہ صاحبان اخلاق حسنہ نہ ہوں تو ان کے لیے مال چھوڑنا سوائے فحش حاصل کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں رکھتا، جیسے کہ اس زمزمے میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 7ویں صفت، مذمت عجلت اور شتاب کاری۔ واضح ہو کہ عجلت کے معنی یہ ہے کہ بجز داس کے کوئی امر آدمی کے دل میں گزرتے ہی بغیر نتیجے کے سوچنے کے اس کے کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے۔ یہ صنعت کم دل اور ضعف نفس کا سبب ہے۔ اس صفت میں بنی آدم ہلاک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے اور دیری خدا کی جانب سے۔ روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو شیاطین ابلیس کے آگے جو سب کا سردار ہے آئے اور کہا کہ آج تمام بت سرنگوں ہوئے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ کوئی حادثہ ضرور واقع ہوا ہے، ٹھہر جاؤ میں جا کے دریافت کرتا ہوں۔ پس وہ مشرق و مغرب میں تلاش کرتا ہوا پھرا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام تولد پر آیا۔ ملائکہ ان کے اطراف کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ واپس ہوا اور اپنے لشکر سے کہا کہ آج کی رات ایک پیغمبر اس دنیا میں آیا ہے، امید نہ رکھو کہ آئندہ کوئی بت پرستی کرے گا، لیکن فرزندان بنی آدم کو جلدی اور تیزی کرنے پر آمادہ کرو۔ اس صفت کی مذمت میں اخبار بہت ہیں۔ اس مذمت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا فعل غور و فکر سے ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے کو دیکھے، جو تأمل اور غور پر موقوف ہے، اور یہ صفت عجلت معنی تأمل ہے۔ تجربہ کیا گیا ہے کہ جو کلام بغیر تأمل کے کیا جائے وہ باعث خرابی اور نقصان ہوتا ہے، اس کا کرنے والا نادم اور پشیمان ہوتا ہے۔ اس صفت کی مذمت میں یہی بس ہے، جلدی کرنے والا ہر ایک کی نظر میں خار اور بے اعتبار ہے۔ کوئی شخص ذرا غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ دین کو دنیا کے ساتھ بیچنا اور بہشت آخرت اور بادشاہی ابد کو اس عاریت سرا کی فضولیات سے معاوضہ کرنے کا سبب جلدی اور شتاب کاری ہے، کیونکہ نفس انسان عالم امر سے متعلق ہے اور سلسلہ ایجاد میں یہ تمام مخلوقات کی بنسبت حضرت آفریدگار سے قرب حاصل رکھتا ہے۔ پس بالا ترین لذات انسان کے لیے لذت غلبہ و سردری اور سرداری ہے کہ جو صفات کمالیہ پروردگار میں سے ہے اور ہر شخص اسی کا طالب ہے۔ یہ طلب
مضموم بھی نہیں، بلکہ ہر بندے کو چاہیے کہ بادشاہی لازوال کا جویا ہو، اسی سعادت کا طالب ہو جس کی انتہا نہیں، ایسے بقا کا خواہاں ہو کہ جس میں شائبہ فنا نہ ہو، اسی عزت کا متلاشی کہ جس کا انجام زیست پر منتہی نہیں، اس غنا کی تحصیل میں سعی کرے کہ جس میں فقر کی آمیزش نہیں۔ اب طلب ریاست اور ال کی جو مذمت وارد ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان نے معنی ریاست کے سمجھنے میں ایک غلطی کھائی ہے اور شیطان نے اس کو فریب دیا ہے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جب شیطان سجدہ نہ کرنے کے سبب سے مردود ہوا تو حسد نے اس سے اس بات پر آمادہ کیا کہ فرزندان آدم کو فریب دے اور انہیں قرب الہی سے دور کر دے۔ بس اس نے عجلت اور شتاب کاری کے ساتھ ان کو فریب دیا اور ان کی نظر میں ریاست عاجلہ و فانیہ اور بزرگی چند روزہ کو جلوہ گر کیا اور سلطنت ابدی بادشاہی سے ان کو محروم کر دیا۔ بیچارہ انسان کو چونکہ عجول اور شتاب کار خلق ہوا ہے، اسی راہ سے شیطان فریب دینے کے لیے آیا، لہٰذا اس کے فریب میں آ کر طلب دنیا میں مشغول ہوا اور سلطنت و بادشاہ ابدی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ حیات پر مغرور ہو گیا اور انجام کی اس نے خبر نہ رکھی۔ لیکن جو لوگ کے باطن امور سے آگاہ ہیں اور توفیق ربانی ان کے شامل حال ہے، وہ اس ملعون کے ساتھ کنویں میں نہیں گرے اور اس کی پیروی نہیں کی، چونکہ اس ملعون نے تمام انسانوں کے لیے جال بچھایا تھا۔ لہٰذا خدا نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگوں کا اس کے مکر سے آگاہ کر دے، ان کے قلوب کو اس خانہ مجازی سے الگ کر کے مملکت حقیقی اور وطن اصلی کی دعوت دے۔ پس یہ برگزیدہ نفوس آئے اور انہوں نے اپنی کمر ہمت باندھ کر تمام دنیا میں یہ صدا بلند کی کہ اے لوگوں، جب تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین گیر ہو جاتے ہو۔ کیا تم حیات دنیا پر راضی ہو؟ یہ حیات دنیا تو بہت ہی قلیل ہے۔ بس ان مقدس نفوس نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت میں زبان کھولی اور لوگوں کے سامنے وعدہ و وعید بیان کیے۔ غرض کلی کی ان کی بعثت کی یہی تھی کہ لوگوں کو مملکت بے پایہ کی دعوت دے تاکہ تخت بادشاہی حقیقی پر جلوہ گر ہوں۔ اب شیطان انسانوں کو عجلت اور شتاب کاری کی دعوت دیتا ہے، سرداری دنیا کی طرف بلاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو بقا نہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ بھی قسم قسم کے آلام و استقام سے مملو ہے، اور غرض اصلی اس کی یہی ہے کہ یہ لوگ آخرت سے غافل ہو کر بندہ شہوت و غضب ہو جائیں، شکم اور فرج کی پرستش کریں، یہ چار پائے بن جائیں تاکہ وہ جس ہیلے میں چاہیں انہیں لے جائے۔ اس بیان سے معلوم ہو سکے گا کہ خسران دنیا اور آخر عجلت و شتاب کاری کا نتیجہ ہے۔ اس صفت بد کا علاج یہ ہے کہ اس کے فساد انجام پر نظر ڈالی جائے اور خیال کرے کہ اس سے کس قدر خفت اور سبکی لوگوں کی نظر میں حاصل ہوتی ہے، اور اس صفت کی ضد کی شرافت پر نظر ڈالے کہ جو وقار ہے، کہ جو اولیاء اور انبیاء کی صفت ہے۔ پس انسان کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ کوئی کام بغیر تأمل کے نہ کرے اور ظاہر و باطن تمام اقوال اور افعال میں وقار و سکون کو اپنا شعار قرار دے تاکہ یہ صفت خبیث رفع اور وقار و طمانینت حاصل ہو۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں تعریف اور وقار کے حوالے سے بیان کریں گے۔ میں دوبارہ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو بھی اس کتاب میں مختلف ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہیں، ان کے لیے ایک تو لغت کو رجوع کیجیے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے صاحب علم لوگوں کو کہ جو آپ کو سمجھا سکے، نہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔